اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، مسواک کرنا پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، حتیٰ کہ جب آخری وقت تھا آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا، تو اس صورت میں بھی آپ علیہ السلام نے مسواک منگائی، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسواک فرمائی۔ اتنی پسند تھی یہ مسواک آپ علیہ السلام کو، اتنی پسند تھی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت نہ پڑتی تو میں اپنی امت کے لیے فرض کر دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کر لیا کریں۔ اب یہ مسواک ہر وضو سے، نماز کے وضو سے پہلے کر لیں، بہت اچھا ہے، سنت مبارکہ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں آپ مسواک نہیں کر سکتے، کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک کریں گے تو مسواک کے ذرات آپ کے حلق کے نیچے جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنا جائز ہے۔ ایک بات کا خیال رہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسواک کرنے میں آپ کے دانتوں سے خون نکل آتا ہے تو اس پہ آپ کو مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، مکمل احتیاط ہونی چاہیے ہے کہ وہ خون آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر وہ خون جو دانتوں سے نکلا ہے مسواک کرتے ہوئے آپ کے حلق کے نیچے سے چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس لیے اگر کسی شخص کے دانتوں سے زیادہ خون آنے کا مرض ہے کہ جب بھی مسواک کرتا ہے دانتوں سے خون نکل آتا ہے، تو پھر اس کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بحالت روزہ مسواک نہ کرے، سحری کے ٹائم پہ کر لے اور افطاری کے ٹائم پہ کر لے، افطاری کرنے کے بعد، تاکہ اس کے روزے پہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا شک نہ پڑے اور وہ خود بھی اطمینان کے ساتھ روزے کو مکمل کرے۔ لیکن اگر کسی کے خون نہیں نکلتا ہے، مضبوط مسوڑے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مسواک کرے، ہر نماز کے لیے کرے، جب بھی اس کا دل چاہے کرے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض دفعہ مسواک کے ریشے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ ریشے اندر نہیں جانے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کو قیاس کرتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے یا وہ پاؤڈر کا استعمال کرتا ہے کہ جب مسواک کرنا جائز ہے تو پھر اس کا بھی استعمال کرنا جائز ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مسواک بھی تو ایک برش ہے اور یہ بھی پلاسٹک کا ایک برش ہے، تو مسواک کرنا کیسے جائز ہو گیا اور یہ برش کرنا کیسے منع ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ برش کرتے ہیں تو برش خالی آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اس کے اوپر کوئی پاؤڈر استعمال کرتے ہیں یا آپ اس کے اوپر ایک کریم استعمال کرتے ہیں جس کو ٹوتھ پیسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کیمیکل ہوتا ہے، اور برش کرتے ہوئے اس کیمیکل کے ذرات بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور وہ حلق کے نیچے سے اتر چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کی ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ ذرات حلق میں جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور میرا روزہ ہے، لیکن اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے برش کی، ٹوتھ پیسٹ کی، ٹوتھ پاؤڈر کی استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ بحالت روزہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، البتہ مسواک بھی اسی شرط کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے مسائل دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔